پتہ نہیں ہر زمانے میں وہ کیسے ہوں گے، ہفت کائنات میں وہ کیسے ہوں گے، ہفت زمینوں میں وہ کیسے ہوں گے، اور جب ان کا ہمارے گئے گزروں پہ قبر پہ دورہ گزرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ جب مرتے ہیں اور سب کو حضور کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے، تو کیا اصول ہوں گے؟ اور جب فرشتے حضور کے شبیہ مبارک کے مقابل پوچھتے ہوں گے کہ اس نبی کے بارے میں کون تمہارا نبی ہے اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کی شبیہ تمہارے سامنے ہے، شاید مزار مبارک کے اندر سے تھیری آف انسرٹنٹی پوری ہو رہی ہو، اور وہ جو سائنسدانوں نے کہا کہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ایک ایٹم جو جہاں موجود ہے وہ باہر بھی موجود ہے، اس سے آگے بھی موجود ہے، کائنات کی وسعتوں میں وہ جا بجا نظر آتا ہے، بات یہ ہے کہ وہی ایک ایٹم ہے، یہ دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مقام الوہیت ہو یا مقام رسالت ہو، ان کا فہم و ادراک، ان کی بہتری، ان کو سمجھنے کی آسانی بدقسمتی سے اپنے علماء سے نہیں ملتی، اپنے سوچنے والوں سے نہیں ملتی۔ دیکھیے تو شعراء آفاق سائنسدانوں کے اگرچہ وہ ایمان والے نہیں ہیں مگر وہ تصدیق حقائق جو ہے بجائے اپنے لوگوں سے ملنے سے غیر سے ملتی ہے، اور خدا نے حکمت میں ان کو بھی نوازا، ان کو بھی نوازا، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو حکمت سے نوازا، اور یہ سلسلہ تعلیم چلتا چلتا بالآخر منتج ہوتا ہے ایک فیصلہ کن بات پر کہ اگر انسان خدا کے ساتھ رہتا اور محمد رسول اللہ کے ساتھ رہتا، اس علمیت کا ادراک کرتا جو خدا نے رسول کو عطا فرمایا، اور اس علمیت کو فالو کرتا جو رسول اللہ نے انسانوں کو دی، تو اتنی مشکل میں انسان نہ پڑتا، نہ تسخیر کائنات میں، نہ طیف الارض میں، کہ زمین و آسمان کو ایک شخص نے دلیل غالب سے قطع فرمایا، ایک شخص تھا۔ آج جس کی ہوس کی جاتی حضرت انسان کی سب سے بڑی منزل ہے، اس منزل کو پورا کرنے سے پہلے راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، تسخیر مہتاب کی جا رہی ہے، مریخ و زہرہ کا خیال ہے، زحل پہ پہنچے ہیں، پھر ملینز اینڈ ٹریلینز لائٹ کی گیلیکسی تک جانے کا خیال آئے گا، نئے سورسز آب و گیا کے ڈھونڈے جائیں گے، نئے سورسز جو ہیں نیوکلیئر فیول کے ڈھونڈے جائیں گے، فیوژن اور ڈیفیوژن کے ڈھونڈے جائیں گے، مگر ایک شخص اس سے بہت پہلے، جب کوئی سائنسی اصطلاح نہ تھی، کوئی سائنسی انفارمیشن نہ تھی، کوئی سائنسی آلہ نہ تھا، ایک شخص جو ہے اس کائنات، ساتوں کائنات سے بالا، جنت ارضی اور سماوات سے گزرتا ہوا حضور یزداں میں حاضر ہوا، وہ محمد رسول اللہ تھے، اور یہ شب معراج کو یہ واقعہ پیش آیا۔ خادم حضرات، غیرانہ نظر بھی ڈال دی جائے تو سارے آسمان و زمین سے گزرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی علمیت کا پایہ استحقاق کیا ہوگا؟ کائنات میں اگر آخری غیب تک چلا جائے، اگر علم ہی جواز ہے اور غیب ہی کسی کی کم علمی کا جواز بنتا ہے، کسی چیز کا نہ آنا ہی کم علمی ہے، نہ جاننا ہی کم علمی ہے، تو تمام علوم بھی جمع کر لیے جائیں، تمام علامہ وقت بھی جمع کر لیے جائیں، تمام دانشور اور حکیم جمع کر لیے جائیں، تو ابھی تک ایک بات تو یقینی ہے کہ علمیت کے اس معیار میں تصور ملاقات یزداں کسی میں قائم نہیں، اور صرف ایک شخص جو ہے ان تمام معیارات کو عبور کرتے ہوئے ایک شخص محض یہ دعویٰ رکھتا ہے، ایک شخص
علمیت کے اس مقام کا دعویٰ رکھتا ہے کہ تمام کائناتوں کا غائب صرف اللہ ہے، اور ایک شخص حضور یزداں ویژن آف گاڈ کا حکم و دعویٰ رکھتا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ۔ ایک شخص اس پوری کائنات، زمین و آسمان، جبریل یہ دعویٰ نہیں رکھتے۔ اگر یکسر منہ بالا پرم، مقام سدرہ پہ جبریل نے محمد رسول اللہ سے کہا اگر یکسر منہ بالا پرم، اگر یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا، فروغ تجلی بسوزت پرم، تو اللہ کی تجلی میرے بالوں پر جلا دے۔ اور حضور نے فرمایا میں ایسے مقام سے گزرا کہ میں نے لوہے محفوظ کے ملائکہ کی کلموں کی کلک کی آواز سنی، اور میں پھر ایسے مقام پہ پہنچا، عرب کے لوگ کعبہ قوسین او ادنیٰ کا محاورہ فاصلے کے لیے نہیں بولتے، فاصلے کے لیے نہیں بولتے، انتہائی قربت جب بیان کرنی ہو تو کعبہ قوسین او ادنیٰ کا محاورہ بولتے ہیں، یعنی اتنے قریب جتنی دو بھویں، میرا تو پھر فاصلہ ہے، کچھ لوگوں کی بھویں تو ملی ہوئی بھی ہوتی، یعنی ایسے جیسے اللہ و رسول باہم دیگر تھے، اکٹھے تھے ایسے، مگر اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ کی علمیت کا مقام ہے کہ اتنی قربتوں کے باوجود پرائیورٹی کا نقص برداشت نہیں کرتے۔ خلاق عالم کا درجہ اپنا ہے اور مخلوق میں افضلیت کا درجہ اپنا ہے۔ پیغمبروں نے اپنے اپنے مقام سے گزرنا ہوتا ہے۔ موسیٰ کلام خداوند کی برکات حاصل کر گئے، اللہ سے کلام کی برکات حاصل کر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ سے مدد دی، وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مگر ایک شخص تو چاہیے تھا کہ مقام علم میں شہادت مکمل نہیں ہوتی، خوف میں بھی شہادت مکمل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ڈرا تو رہا ہوں، مگر کیا شیر آیا سے شہادت پوری نہیں ہوتی۔ شیر کو دیکھا نہ ہو تو شیر کا خوف دلانا کیسا؟ خوف میں بھی بغیر ویژن کے شہادت پوری نہیں ہوتی، محبت میں بھی بغیر ویژن کے شہادت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر عالی مقام کو علمیت کے ایسے مقام پر پہنچانا تھا، اسے شاہد اور نذیر کہلوانا تھا، بغیر ویژن کے یہ دونوں لفظ پورے نہ ہوتے۔ اس لیے اگر کوئی کائنات کا سب سے بڑا غائب ہے تو اللہ ہے، اگر اس کائنات غائب پر کسی نے نظری شہادت دی ہے تو محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔